آمن الناس بر مولا ما، اقبال کیا کہتے ہیں سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں؟ آمن الناس بر مولا ما، آن کلیم اول سینہ ما، ہمت او کشت ملت را چوں ابر، ثانی اسلام و غار و بدر و قبر۔ ہمارے آقا و مولا حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کہ پہلے خلیفہ سیاسی اور روحانی، افضل الخلق بعد الرسل، اور جن کے بارے میں اقبال نے بھی اسی حدیث پاک کی طرف اشارہ کیا، آمن الناس، منا یمن منن افعل التفضیل المذکر منہ امن، آمن الناس، سب سے زیادہ احسان کرنے والے، آمن الناس بر مولا ما، اقبال کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ جنہوں نے رسول اللہ کی خدمت کی۔ یہاں احسان تو مانا نہیں ہو سکتا، احسان تو رسول اللہ کا ہی ہے، سب سے زیادہ، سب صحابہ سے زیادہ، ساری مخلوق سے زیادہ، ناس تو لوگ ہیں۔ آمن الناس بر مولا ما، اقبال کہندا ساڑھے آقا و مولا دی سب تو زیادہ دنیا میں جو جنہیں خدمت کی تھی وہ صدیق اکبر ہے۔ آمن الناس بر مولا ما، آن کلیم اول سینہ ما، لا تنکر الوحی من رویا ان لہ قلبا اذا نامت العینان لم ینمی۔ امام بوصیری چلتے ہیں کہ گل کی تھی، فرمایا کہ قد تنکر العین ضوء الشمس من رمد وینکر الفم طعم الماء من سقم۔ صدیق اکبر کے بارے میں کوئی بات کرے تو ہم تو اس کو کسی کھاتے میں بھی نہیں لاتے، کوئی ہو کائنات کا۔ ہاں جی، تو امام بوصیری فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی آنکھیں سورج کے چڑھنے کا بھی انکار کر دیتی ہیں۔ قد تنکر العین ضوء الشمس من رمد، جون کا سورج بھی چڑھا ہو تو کبھی کبھی آنکھیں کہتی ہیں سورج نہیں چڑھا ہوا، تو سورج چڑھا تو ہوتا ہے، تو کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی اپنی آنکھیں خراب ہوتی ہیں۔ قد تنکر العین ضوء الشمس من رمد وینکر الفم طعم الماء من سقم، اور کبھی کبھی زبان جو ہے وہ میٹھے اور کڑوے اور پھیکے اور جناب مرچوں کا بھی انکار کر دیتی ہے، اس لیے کہ اس کا اپنا ذائقہ خراب ہوتا ہے۔ ہاں، یہ نہیں ہوتا کہ وہ میٹھا نہیں ہوتا یا پھیکا نہیں ہوتا یا کڑوا نہیں ہوتا، چیز وہی ہوتی ہے، لیکن زبان چونکہ خود خراب ہوتی ہے، اس کے ذائقے والا جو معاملہ ہے وہ ختم ہو چکا ہوتا ہے، تو وہ انکار کر دیتی ہے یہ تو میٹھی نہیں ہے۔ تو اس واسطے جنہ رسول اللہ نے نہیں منیا انہاں صدیق اکبر نو کی مننا ہے، انہاں فاروق اعظم نو کی مننا ہے، انہاں عثمان غنی نو کی مننا ہے، انہاں حیدر کرار نو کی مننا ہے۔ تو آمن الناس بر مولا ما، حضور نے فرمایا میں نے سب کے احسانات کے بدلے چکا دیے، صدیق کا قرضہ بقایا ہے۔ ہاں جی، صدیق کا قرضہ۔ اسی طرح اقبال نے اشارہ کیا، آمن الناس بر مولا ما، آ کلیم اول سینہ ما، اقبال کہتا ہے کہ ہمارے طور کے جو پہلے کلیم ہیں وہ سیدنا صدیق اکبر ہے۔ اور ہمت او کشت ملت را چوں ابر، اور آپ کی ہمت مردانہ، آپ کی جرت اور بہادری نے اسلام کے لیے وہی کام کیا جو بارش کھیتی کے لیے کام کرتی ہے۔ ہاں، اس کے لیے وہی کام کیا۔ وہ کون ہے؟ ثانی اسلام و غار و بدر و قبر، جن کی ہمت مردانہ نے اسلام کے لیے وہی کام کیا جو بارش کھیتی کے لیے کرتی ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ اسلام کے بھی ثانی، یعنی کلمہ پڑھنے میں بھی ثانی۔ یہ حضور نے اعلان فرمایا، صدیق اکبر نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا۔ ہاں، ثانی اسلام بھی ہے، ثانی غار بھی ہے، اور ثانی بدر بھی ہے۔ جو آج بھی رسول اللہ کے قدمین میں جلوہ گر ہیں، ان کی کوئی شان کا اندازہ کر سکتا ہے، اور جن کے احسانات کا بدلہ حضور فرماتے ہیں میں نہیں چکا سکا، یکافئ اللہ بہا یوم القیامہ، اللہ رب العالمین قیامت والے دن صدیق کے احسانات کا بدلہ خود چکائے گا۔ اور المستدرک للحاکم کے اندر امام حاکم نے لکھا کہ وہ پھر احسان کا بدلہ کیسے قیامت والے دن چکایا جائے گا، تو امام حاکم نے المستدرک کے اندر لکھا کہ قیامت والے دن ساری مخلوق کو اللہ بلا کرنا، جو مومنین اور وہ مطیعین ہوں گے، انبیاء اور رسل کے ماننے والے ہوں گے، مسلمان ہوں گے، مومن ہوں گے، ان کو بلا کر سب کو اکٹھا اپنا دیدار کرائے گا۔ تو صحابہ عرض کی تھی حضور بھائی اتنے بھیڑ نہیں لگنی، اتنی دنیا جو ہونی بھائی تے رب نو ویکھن لگے بھیڑ نہیں لگنی، اتنے ہجوم نہیں ہو جانا؟ تو حضور نے فرمایا سورج نو ویکھن لگے کدی ہجوم ہویا؟ فرمایا انہیں جو سورج پیدا کیتا انہوں ویکھن لگے کدی ہجوم نہیں ہویا، تو خالق نو ویکھن لگے کیڑا ہجوم لگنا؟ ہاں، ساری دنیا بھی ویکھنا شروع کر دے تے سورج تو کوئی مسئلہ ہے؟ ہاں، تو ساری دنیا جو رب دا دیدار کرے گی اور حضور دے صدقے کرے گی، حضور دے صدقے۔
تو ساری مخلوق کو اللہ تعالیٰ دیدار کرا کے پھر واپس بھیج دے گا، جاؤ سارے چلے جاؤ۔ پھر وہ جو رسول اللہ نے فرمایا نا میں نے صدیق کے احسان کا بدلہ نہیں چکایا، امام حاکم نے لکھا کہ پھر رسول اللہ نے فرمایا تنہا صدیق اکبر کو رب العالمین بلائے گا۔ ان کی کوئی شان کا اندازہ کر سکتا ہے کہ ساری مخلوق کو ایک بار دیدار کرایا جائے اور تنہا صدیق اکبر کو رب اکیلے بلا کر دیدار کر، ان کی شان کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ اس واسطے سورج کی طرف کوئی تھوکنے والا، کوئی چمگادڑ ہو تو چمگادڑ کو تو یہ سورج بھی اچھا نہیں لگتا۔ ہاں اس کو پوچھا جاتا ہے آپ دن کو باہر نہیں آتے، تو کہا آپ کا مجھے سورج نہیں اچھا لگتا۔ تو چمگادڑ کو اگر سورج اچھا نہ لگے تو سورج کا گناہ تو نہیں نا، وہ چمگادڑ کی اپنی آنکھ کا قصور ہے، جس کو سورج جیسا حسین چیز بھی اچھی نہیں لگتی۔ تو سیدنا صدیق اکبر افضل الخلق بعد الرسل، ہاں جی، جو اسلام میں بھی ثانی، غار میں بھی ثانی اور بدر میں بھی ثانی۔ اور صدیق اکبر کی وہ جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے ازالت الخفا میں لکھا، جب رسول اللہ نے صبح چادر پوچھی نا صدیق اکبر کے پاس چادر جو تھی تو وہ تو آپ کے کاندھے پر نہیں تھی، تو فرمایا وہ کدھر کی؟ عرض کی حضور وہ تو میں نے پھاڑ کر سوراخ بند کر دیے۔ پھر حضور نے ایسے ان کے لیے دعا مانگی، ایسے کر کے دعا مانگی، جن کے لیے حضور نے ایسے دعائیں غار میں بھی مانگی ہو، ان کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ تو آج اگر ان کے بارے میں کوئی بات کرتا ہے تو نہ کردنی ہاں کردہ ہے تو اے کاش کے مادر نہ زادے، تم وہ گل کی تھی جڑی کسی نے کی تھی، کاش کی تیری ماں تینوں نہ جم دی۔ ہاں جی، اتنی بات۔ اس واسطے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج بھی اتھے جلوہ کرن وہ مقام جڑا عرش الہی نال بھی آج افضل ہے، جتھے حضور جلوہ کرن، جتھے رسول اللہ جلوہ کرن، وہ جگہ آج بھی عرش الہی نال، کرسی نال بھی، لو نال بھی کیوں جی افضل اور اعلیٰ ہے۔ حالانکہ اس جگہ جتھے حضور جلوہ کرن دو چیزاں درمیان عائلن، ایک چادر جڑا رسول اللہ دے غلام نے جدوں حضور جلوہ گر ہونے لگے اپنے گھر تے انہیں تھلے بچھا دیتی سی۔ دوسرا حضور و مبارک لباس جڑا دنیا تو پا کے تشریف لے گئے، حضور و مبارک لباس پا کے جڑا دنیا تو تشریف لے گئے، ایک او ہے جڑا حضور نے مبارک لباس پایا، ایک تھلے چادر ہے، یہ دو درمیانے چیزاں عائلن اس خاک دے جتے آج حضور جلوہ گرن۔ اس خاک دے بارے ساڑے علماء نے لکھیا کہ وہ خاک جتے حضور اج جلوہ گرن وہ عرش الہی نال بھی افضل اور اعلیٰ ہے۔ ہاں عرش الہی نال بھی افضل اور اعلیٰ، یہ تو خاک ہے جدے وقفہ ہے دو کپڑیاں دا درمیان ہے، تو حضور دے جسم مبارک دا کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ اس واسطے اتھے سیدنا صدیق اکبر آج بھی حضور دے پہلو جلوہ گر۔ ہاں جی، حضور رسول اللہ نے انہیں احسانات دا یہ بھی ایک بدلہ دیتا کہ ہاں نال ہاں لا سویندا ہی ہوئے۔ ہاں جی، یہ دیندا ہے عشق والیاں نو بدلے تے ہاں نال ہاں لا سویندا ہی ہوئے۔ ہاں جی، عشق والیاں نو بدلے انج دے دین کہ جناب آج بھی اتھے جلوہ گر۔ کیوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے یار سیدنا صدیق اکبر